پیش خدمت ہے مختصر تقریر آج کی بات۔ اگر کوئی ملک اپنے اوپر عائد الزامات کو غلط اور بے بنیاد ثابت کرنا چاہے تو اسے سنجیدگی سے قدم اٹھانے ہوں گے۔ اسے اپنے اقدامات سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا دامن بے داغ ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صرف زبانی دعوے کرے اور عملی طور پر کوئی قدم نہ اٹھائے تو اس کی باتوں پر کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پاکستان کی ہے۔ پاکستان اور دہشت گردی لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں تو انگلیاں فطری طور پر پاکستان کی جانب اٹھ جاتی ہیں، اور جب تحقیقات ہوتی ہے تو مذکورہ واقعے سے پاکستان کا کوئی نہ کوئی تعلق نکل ہی آتا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ دہشت گردی کا مخالف ہے اور وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے۔ ہندوستان ایک عرصے سے اس سے یہ مطالبہ کرتا آیا ہے۔ پاکستان کا اصرار ہے کہ ہندوستان اس سے مذاکرات کا آغاز کرے، لیکن ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر پاکستان بات چیت کے حق میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ماحول کو سازگار بنائے، اور ماحول اسی وقت سازگار ہوگا جب وہ انسداد دہشت گردی کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کرے گا۔ صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ دہشت گردی کا مخالف ہے، نمائشی اقدامات کرتا ہے تو اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ اب تک اس نے اس محاذ پر جو کچھ کیا ہے وہ نمائشی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو اس کی باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ دنیا میں دہشت گردی کو سرمایہ کی فراہمی یعنی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے پیرس میں قائم ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کو بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اور مؤثر کارروائی کرے اور دہشت گرد تنظیموں کو کی جانے والی فنڈنگ روکے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو FATF اس کو بلیک لسٹ کر دے گا۔ FATF کی جانب سے کسی بھی ملک کو بلیک لسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ تو کوئی ملک مالی مدد دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی ادارہ۔ اسے کسی ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک وغیرہ سے کوئی قرض بھی نہیں مل سکتا۔ اس وقت FATF کا ایک اجلاس پیرس میں چل رہا ہے جس میں اس معاملے پر غور کیا گیا ہے۔ ابھی تک ہندوستان، امریکہ اور بعض دوسرے ممالک ہی پاکستان پر زور دیتے آ رہے تھے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے۔ چین اس کی مدد کرتا رہا ہے، لیکن FATF کے مذکورہ اجلاس میں چین نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور سعودی عرب نے بھی۔ ان دونوں ملکوں نے ہندوستان، امریکہ اور یورپین ممالک کی حمایت کرتے ہوئے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے سلسلے میں FATF سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے۔ اس کے ساتھ ہی تمام دہشت گرد تنظیموں کے اعلیٰ رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ترکی واحد ملک ہے جس نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اس وقت چین پاکستان کا سب سے بڑا دوست ملک ہے۔ وہ ہر معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیتا آیا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان نے جب بھی پاکستان سے سرگرم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دلوانے کی سلامتی کونسل میں کوشش کی تو چین ہمیشہ ویٹو کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال اس معاملے میں اسے ہندوستان کا ساتھ دینا پڑا، حالانکہ وہ ہر ایسے معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور وہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی سے بچ جاتا تھا۔ سعودی عرب بھی پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے، وہ بھی تقریباً ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیتا آیا ہے، لیکن دہشت گردی کے معاملے میں اب وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب پاکستان نے حافظ سعید کے خلاف کارروائی کی تو ایک بار پھر اسے یہ امید تھی کہ FATF نہ صرف یہ کہ اسے بلیک لسٹ نہیں کرے گا بلکہ اسے گرے لسٹ سے بھی نکال دے گا، لیکن اس کے ان نمائشی اقدامات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس نے اگرچہ اسے بلیک لسٹ نہیں کیا لیکن گرے لسٹ سے بھی نہیں نکالا۔ پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ جون میں ہونے والے اجلاس سے قبل تمام دہشت گرد گروپوں کے اعلیٰ رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں سزا دے، اور اس نے اس ادارے سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرے۔ اگر اس نے جون میں ہونے والے اجلاس سے قبل FATF کو مطمئن نہیں کیا تو اسے بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، نہ چین اور نہ سعودی عرب۔ ترکی کو چھوڑ کر FATF کے تمام ممبر ملکوں نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ FATF سے کیے گئے باقی تمام 13 وعدے پورے کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے مختصر تقریر آج کی بات۔